نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو 3 والی جگہ پر 4 پڑھ لیں، 4 والی جگہ پر ہم 5 پڑھ لیں تو یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ عبادت ہے وہ، کیونکہ شریعت کا حکم اس طرح کا نہیں ہے۔ تو جہاں پر جس طرح کا شریعت کا حکم ہوتا ہے اسی طریقے سے اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کی 3-4 صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ مسجد اگر شارع عام یا بازار کی ہے جس کے لیے اہل معین نہیں، جب تو بالاجماع اس میں تکرار جماعت با اذان جدید و تکبیر جدید جائز، بلکہ یہی شرعاً مطلوب ہے کہ نوبت با نوبت جو لوگ آئیں نئی اذان و اقامت سے جماعت کرتے جائیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد ہے شارع عام کی یا بازار کی، یعنی روڈ پر مسجد ہے، ایک عام گزرگاہ ہے اس جگہ پر مسجد ہے، یا بازار کی مسجد ہے، تو وہاں پر اگر کوئی معین امام نہیں ہے، یعنی امام مقرر نہیں ہے، تو پھر بالاجماع جتنے جتنے لوگ آتے جائیں اپنی اپنی اذان دے، اپنی اقامت کہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے جائیں۔ یعنی 2 آ گئے، 3 آ گئے، 5 آ گئے، جتنے آگے وہ اپنی جماعت کرا کے نماز پڑھ کے چلے جائیں، تو انہیں جماعت اولیٰ کا اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی جنہوں نے پہلے پڑھی ہے انہیں بھی، اور جنہوں نے بعد میں آ کر دوسری جماعت کرا کے پڑھی ہے انہیں بھی جماعت اولیٰ کا جو اجر و ثواب ہے وہ ملے گا۔ اور ایسے ہی اگر مسجد محلہ ہے تو اگر اس کے غیر اہل جماعت کر گئے ہیں تو اہل محلہ کو تکرار جماعت بلا شبہ جائز ہے۔ اور دوسری صورت یہ بیان فرمائی کہ محلہ کی مسجد ہے لیکن وہاں پر جنہوں نے جماعت کی ہے وہ نااہل ہیں، شرعی طور پر جماعت کے اہل نہیں ہیں جنہوں نے امامت کرائی، تو اب بھی دوبارہ جماعت کرانا بلا شبہ جائز ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ یا اول اہل محلہ ہی نے جماعت کی مگر بے اذان پڑ گئے، یعنی یہ ایسی صورت ہے کہ جماعت تو ہوئی، باقی ساری شرائط پائی جاتی تھیں، اہل محلہ نے پڑھی، محلہ کی مسجد تھی، امام بھی اہل تھا، امام بھی معین تھا، موجود تھا، نماز پڑھی گئی لیکن اذان نہیں دی گئی، بغیر اذان کے نماز پڑھی گئی، تو گویا کہ وہ بھی جماعت اولیٰ کا حکم نہیں رکھتی۔ تو اب جماعت ثانیہ دوسری جماعت کرانا بالکل جائز ہے۔ تو یعنی اگر دوسری جماعت کرائیں گے، جماعت ثانیہ کرائیں گے تو اس میں بھی اجر و ثواب جو ہے وہ جماعت اولیٰ والا ملے گا۔ ہاں اگر ایسی صورتحال ہے کہ جس میں منع ہے جماعت ثانیہ، وہ صورت ہے کہ جہاں پر مسجد بازار کی ہے اور وہاں امام معین ہے اور اذان بھی بلند آواز سے دی جاتی ہے، یا محلہ کی مسجد ہے وہاں پر بھی امام معین ہے، مقرر ہے، اور اذان بھی دی گئی اور جماعت اولیٰ ہو چکی، تو اب دوبارہ جا کر وہاں پر اذان کے ساتھ جماعت ثانیہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اذان کے ساتھ جماعت ثانیہ کرنا، جیسا کہ ہماری اپنی مسجد ہے، یہاں پر بھی اگر ایک پہلی جو جماعت ہو چکی ہے اس کے بعد جماعت کرانا دوسری، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ اذان ثانیہ کے ساتھ، یعنی اذان بھی دوبارہ دی جائے تو یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر اذان دوبارہ نہ دی جائے تو پھر دوسری جماعت کرانا مکروہ نہیں ہے، صرف جائز ہے، اور جماعت کی فضیلت انہیں مل جائے گی لیکن جماعت اولیٰ کی فضیلت نہیں ملے گی۔ اور اگر کچھ لوگ جان بوجھ کر اسے جو ہے جماعت ثانیہ کرنے کے لیے کہ ہم جا کر دوبارہ جماعت کرا لیں گے، پہلی جماعت میں جان بوجھ کر اگر شریک نہیں ہوتے، جان بوجھ کر ترک کرتے ہیں تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ لوگ چند افراد کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر شرعی کی وجہ سے جماعت اولیٰ کے اندر شامل نہیں ہو سکے تو وہ اگر آ کر بغیر دوبارہ اذان کہے جماعت کرا لیں تو یہ جائز ہے۔ ہاں اگر دوبارہ اذان کے ساتھ، یعنی یہ جو صورت بنتی ہے بعض اوقات لوگ پورا مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں، تو اکثر لوگ دیکھا گیا ہے کہ بعض میں کہہ رہے تو کہ نہیں جی دوسری جماعت کرانا یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، تو یہ صرف اس صورت کے اندر ہے
کہ جس صورت میں دوبارہ اذان بھی کہی جائے، اگر دوبارہ اذان نہ کہی جائے تو اس صورت میں مکروہ نہیں ہے، دوسری مرتبہ جماعت کرانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ دوسری جماعت یعنی جماعت ثانیہ کا شرعی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔